آپ نے وہ سنا ہوگا ایک مشہور اداکارہ ثنا خان، جس کے آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے. میں نے کل دیکھا اس کا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، اس کو مبارکباد دی ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ یہ کوئی واقعی کوئی بڑی ایکٹر ہے جس کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے آدمی اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ مفتی صاحب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو خیر میرا رابطہ ہوا، اس لڑکی کا فون آیا میرے پاس، پتہ چلا بیان سن رہی ہے. میں نے یہ اس کی اجازت سے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. یہ جو میں بات ابھی کر رہا ہوں نا، اس کی پرمیشن سے. اس نے کہا کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ میں نے آپ کو کال کر کے اپنی کارگزاری سنائی ہے، اور مقصد اس کا بھی صرف حوصلہ افزائی ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ پہلی بات تو یہ کہ میرے اوپر قطعاً کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے جس کی بیس پہ میں توبہ کر کے بالی ووڈ کو میں نے چھوڑا ہے، کیونکہ اس پہ الزامات لگ رہے ہیں مولویوں نے الو بنایا، مولویوں نے بیوقوف بنایا، یہ کیا وہ کیا. پہلی دفعہ تو بیچاری کا مجھ سے رابطہ ہوا ہے ٹھیک ہے نا. اور اس نے بتایا کہ مجھ پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، اور میں نے جو بالی ووڈ کو چھوڑا تو مجھے بالی ووڈ میں جا کے اندازہ ہوا کہ یہ کام ٹھیک، بولو بھائی، نہیں. اس میں عزت ہے، شہرت ہے، لیکن غلط طریقے سے عزت اور غلط طریقے سے دولت. عزت شہرت اور دولت جو دو چیزیں ہوتی ہیں نا، انسان دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پیسہ ملے اور عزت ملے، یہی ہے نا. ارے جب ہم کہتے ہیں اللہ نے فلاں کو بڑا نوازا ہے، ہندو کہتے ہیں بھگوان نے فلاں کو بہت نوازا ہے، تو کیا مطلب؟ بھگوان نے فلاں کو عزت بھی بہت دی ہے اور پیسہ بھی. تو بالی ووڈ میں یہ دو چیزیں ہول سیل کے حساب سے ہیں کہ نہیں ہے؟ شہرت بھی اور روکھڑا بھی. اس نے بتایا کہ ایک ایک ربن کاٹنے کے ٹھیک ٹھاک پیسے مل جاتے ہیں، صرف افتتاح کرنا ہے نا کہیں جا کے صرف کینچی سے. ابے یار مجھے پتا چلا ہم مولانا لوگوں کو تو کوئی دھیلا بھی نہیں دیتا، ہم نے تو پتہ نہیں کتنے ربن کاٹے ہیں یار. دکان کا افتتاح، مفتی صاحب آئیں یہ کاٹ دیں اور دعا بھی، ہم تو فری پھوکٹ میں آئے اور نکل لیے. تو یہ عجیب سی بات ہے، مجھے آج پتہ چلا کہ یار اس پہ بھی کیا ملتے ہیں؟ پیسے ملتے ہیں. تو پھر میں اس لیے نہیں کہہ رہا پیسے دینا شروع کر دیں، کم از کم مولویوں کی قدر تو کر لیں یار، سمجھ رہے ہو؟ کچھ قدر تو کر لیں، فری پھوکٹ میں اتنے کام کر رہی ہے. تو اس نے بتایا کہ ایک ربن کاٹنے کے اتنے پیسے، ان افتتاح کر کے بھی فلاں ایکٹریسز آئی ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں. تو اس نے کہا میں عمرہ کرنے گئی انہی پیسوں سے، لیکن میرے دل میں خلش تھی کہ میں اللہ کے گھر بھی حلال پیسوں سے نہیں آئی. ایک عالم کی بات یاد آئی کہ ہیرا ہے نا، ہیرا وہ کیچڑ میں پڑا ہوا ہو پھر بھی وہ ہوتا کیا ہے؟ ہیرا. تو یہ جو کلمہ ہے نا، کلمہ لا الہ الا اللہ، ایمان، یہ بڑی زبردست چنگاری ہے. مسلمان کو احساس ہوتا ہے کہ غلط کیا ہے، غلط. غیر مسلم میں بسا اوقات احساس ہی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یار یہ سب سیٹ ہے، سب ٹھیک ہے، حالانکہ شروع میں اس کا ضمیر بھی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے. یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے نا، یہ جو گوروں میں آیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے گوروں میں یہ شروع سے ہے؟ ایسا نہیں ہے، شروع میں نہیں تھا. انسان اپنے ضمیر کو آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے. یار عیاشی کرو، یار عیاشی، آخرت پر یقین نہیں ہے، حساب و کتاب کا خوف نہیں ہے، ابے دنیا میں انجوائے کرو. تو پہلی دفعہ ایک کوئی آدمی بے شرمی کا مظاہرہ کرتا ہے. اس نے تو یہ بتایا کہ بالی ووڈ میں جب فلموں میں کام کرتی تھی مجھے احساس تھا کہ یہ کام ٹھیک نہیں. تو اس نے کہا کہ میں عمرہ کرنے گئی، میں نے وہاں اللہ سے رو رو کے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے. اور وہ رو رہی تھی ٹیلی فون کے اوپر، یہ اس کے جذبات تھے. اور اس نے کہا اللہ کی قسم انشاءاللہ کبھی واپس اس فیلڈ میں نہیں جاؤں گی. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت وہ شخص چکھے گا جو ایمان میں آنے کے بعد نا اسے کفر کی زندگی سے، گناہوں کی زندگی سے اتنی نفرت ہو جیسے کسی کو آگ میں چھلانگ لگانے سے نفرت ہوتی ہے. کوئی آگ میں جل رہا اور کوئی اسے نکال کے لے آئے تو یہ کبھی دوبارہ چھلانگ لگائے گا آگ میں؟ کبھی بھی نہیں لگائے گا آگ میں چھلانگ. تو جب تک یہ کنڈیشن نہیں ہوتی نا اس وقت تک اس کا مطلب آپ کی توبہ خاندانی توبہ ہے ہی نہیں. تو میرا مقصد کسی بالی ووڈ کے ایکٹر کی یا ایکٹریسز میں سے کسی کی توہین کرنا نہیں ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم زیادہ اچھے ہیں وہ زیادہ برے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی ایسی نیکی ہو
کہ ان کی بخشش ہو جائے اور ہمارے اندر کوئی ایسی برائی ہو کہ ہماری بخشش نہ ہو. ہمارا تو صرف گیٹ اپ ہے نا, اندر کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. تو میں کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی اداکار کا میں مذاق اڑاؤں یا میں اس کی توہین کروں یا میں کہوں یہ لازمی جہنم میں ہی جائے گا. یہ تو قیامت کے دن تو ترازو جو اعمال ہے نا تولے جائیں گے. نیکیاں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو جنت, برائیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو جہنم. اور میں جو اصل بات کر رہا تھا کہ اس لائف میں دیکھنے میں سکون نظر آتا ہے, حقیقت میں سکون ہے نہیں, کیونکہ یہ سب عزت مصنوعی ہے. جنید جمشید نے جو توبہ کی تھی نا, اس کا میں نے انٹرویو سنا. اس نے کہا کہ میں جب اسٹیج پہ ڈانس کرنے کے لیے یا گانے کے لیے گیا تو میرا نمبر آنے سے پہلے ایک صاحب گانا گا رہے تھے جن کی عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی. تو ایک شخص نے تبصرہ کیا, بھائی اس بڈھے کو ہٹا یار, حالانکہ کہتے ہیں وہ ماضی میں بڑا گلوکار تھا. تو کسی نے تبصرہ کیا اس بڈھے کو ہٹا یار. تو جنید جمشید کہتے ہیں کہ مجھے نا ایک دم مجھے دماغ پہ لگا کہ کل یہی ملفوظ اور یہی ارشاد میرے بارے میں بھی ہوگا کہ جنید بڈھا ہو گیا, اس کو ہٹا. اور جو کمپنیوں سے کانٹیکٹ ہوتا ہے, ان کے معاہدے ہوتے ہیں, سارے معاہدے کہاں چلے جائیں گے, تیل لے. اب کتنے سمجھدار ہوگا یار, اب آپ خود تیل لینے بھیج دیتے ہیں, ورنہ مجھے بیان میں آدھا ٹائم تو تیل لینے بھجوانے میں لگتا تھا. تو آپ نے خود ایک کچھ تو سیکھا. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. تو ان کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور ان میں جو ایکٹریسز ہیں نا لڑکیاں, وہ تو ان کا تو فیوچر ہے ہی نہیں, کیونکہ آدمی تو دیر تک چلتے رہتے ہیں. کیونکہ بندے کا تو میں تو بیوٹی اتنی, بھائی آدمی میں بیوٹی اس کا خوبصورت ہونا اتنے ویلیو نہیں رکھتا. اس کا تو یہ ہے کہ بندہ ہو, چل پھر سکتا ہو, تو وہ تو چلتا رہے گا. لڑکیوں کو تو رکھا ہی بیوٹی کی وجہ سے جاتا ہے نا. اور عورت پہ بڑھاپا, معذرت خواتین کے ساتھ میں بہت معذرت, کہ یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے, مشاہدہ کہتا ہے عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت بہت جلدی نہیں بلکہ بہت جلدی آتا ہے. جی بھائی کیا بول رہا ہے؟ اچھا, بیان کے بعد دعا کریں گے نا, بیان میں کیوں ٹوک رہے ہیں درمیان میں؟ جی اچھا اوپر ہیں بھائی, عمران صاحب ہیں یہاں, کوئی ان کی وائف اوپر بیٹھی ہوئی ہے, ان کی طبیعت خراب ہے, تو ذرا جائیں دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں؟ ہاں, اس کی مثال ایسے جیسے پھول جو ہے نا, پھول وہ جلدی مرجھا جاتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ پھول تھوڑی دیر کے لیے کھلتا ہے اور گھاس بہت دیر تک رہتی ہے.